السلام علیکم، میں ڈاکٹر کشان انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ سے اینیمل نیوٹریشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں وٹامن کی اقسام اور جانوروں میں اس کا کردار۔ اس کے ہم دو پارٹس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے وٹامنس کا تعارف۔ وٹامنس جو ہے وہ کیا ہے، نامیاتی مرکبات ہیں، ٹھیک ہے، جو جسم میں بہت کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ نشوونما صحت و جسمانی افعال کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یہ جسم میں جتنے انزائمز ہوتے ہیں، یہ ان میں جو ہے وہ وٹامنس کی جو اچھا ہے، جانوروں میں وٹامنس کی کمی جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ وٹامنس کی اقسام کون کون سی۔ ٹھیک ہے، وٹامنس کی اقسام جو ہیں وہ اے ڈی ای کے ایڈک جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، چکنائی میں حل پذیر ہے، اور بی اینڈ سی جو ہے وہ ہمارے پاس پانی میں حل پذیر وٹامن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اب ہم آگے مزید ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اب وٹامن اے جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بنیادی طور پر یہ بینائی جلد اور مدافعتی نظام، ان کے جو آپ کا وائٹ بلڈ سیلز کا سسٹم ہوتا ہے، جس کو ڈیفینس سسٹم بھی کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مویشیوں میں جو ہے وہ نشوونما اور تولیدی صحت بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پولٹری میں جو ہے وہ انڈوں کی پیداوار میں بھی بہت مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم اور فاسفورس کی جو ہے وہ جذب میں مدد کرتا ہے۔ ہڈیوں اور دانتوں کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی کیلشیم کی باڈی میں کمی ہوگی تو آپ کیلشیم اگر ڈائریکٹلی دیں گے تو اتنا زیادہ ابزارب نہیں ہوگا جب تک آپ صاف وٹامن ڈی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ وٹامن ڈی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیلشیم کی ابزارپشن کے لیے، اسی طرح فاسفورس کی ابزارپشن کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مویشی اور جو پولٹری ہوتے ہیں ان میں رکٹ سے بچاؤ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب وٹامن ای جو ہے یہ کیا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اب اینٹی آکسیڈنٹ بیسیکلی آکسیجن کے کچھ مالیکیول سیلز کے اندر بنتے ہیں جن کو ہم ریڈیکل کہتے ہیں، آکسیجن ریڈیکل، وہ بڑے ہارمفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیلز کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح سارے سیلز ڈسٹرائے ہونے لگ جائیں تو اینیمل کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی ان جو ہارمفل جو ہمارے پاس آکسیجن کے مالیکول ہیں، یہ ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کو ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم نارمل کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پٹھوں اور اعصابی نظام کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب جو ہے آپ کے مسلز اور جو ہے ڈیفینس سسٹم دونوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں تولیدی صحت، اچھا، وٹامن ای جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور منرل ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم سیلینیم کہتے ہیں۔ سیلینیم اور وٹامن ای جو ہیں یہ جانوروں میں تولیدی صحت میں ان کے جو ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم کے جو نارمل فنکشننگ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑا اچھے سے جو ہے مطلب نارمل فنکشن کرواتا ہے۔ اچھا، آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس وٹامن کے۔ اب وٹامن کے جو ہے ہمارے پاس یہ تو خون جمنے کے جو عمل ہے اس میں جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زخم بھرنے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو پولٹری کی جو خون کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ بچاؤ کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وٹامن کے جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے پلیٹلیٹس کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ مینلی جب کیا کہتے ہیں کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہو تو اس کو جو ہے جب بھی سٹاپ کرنا ہو تو یہ ساتھ میں ایز اے فیکٹر یوز ہوتا ہے، کلاٹنگ فیکٹر کے جو ہے مطلب جو ہے خون کو وہاں پہ جمع ہوتا ہے۔ اچھا، آج کے لیے اتنا ہی، مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔